السلام علیکم۔ آج 7 ستمبر 2022 اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ میں ڈرائیور کے ویزے پہ ہوں، فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے اقامہ میں کتنی مدت ہونی لازمی ہے؟ اس کے جواب میں جوازات نے کہا ہے کہ فائنل ایگزٹ کے لیے اقامہ کی مدت میں 10 دن بھی ہوں تو خروجی نہائی لگایا جا سکتا ہے، اور فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے کہ 60 دنوں کے اندر اندر وہ مملکت کو چھوڑے، اور یہ 60 دن اس کے پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے خروج نہائی لگنے کے بعد اقامے کا ویلڈ ہونا لازمی نہیں ہے۔ حرم شریف سے ایک خبر ہے کہ وزارت حج عمرہ نے مسجد حرام میں بچوں کو لانے کے ضوابط جاری کرتے ہوئے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی پابندی کریں۔ وزارت نے ہدایت میں کہا ہے کہ مسجد حرام آنے سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نفسیاتی طور پہ تیار کیا جائے اور سمجھایا جائے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ مقدس جگہ ہے، یہاں کھیل کود یا دوسرے کو پریشان کرنا منع ہے، یہاں خاموشی سے مناسک کی ادائیگی لازمی ہے، اور ساتھ بچوں کو یہ بھی سکھانا لازمی ہے کہ مسجد حرام کی تمام چیزیں انتہائی محترم ہیں، جبکہ ان کی راہداریاں دوڑنے اور کھیلنے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح مسجد حرام کی صفائی کا اہتمام کروایا جائے، نیز پانی گرانے سے منع کیا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ نماز کے دوران بچوں کو ساتھ رکھا جائے اور ان کی نگرانی کی جائے تاکہ وہ نماز کے دوران دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے اور ان کے خشوع میں مداخل نہ ہوں۔ مملکت کے خوبصورت اور پرفضا مقام طائف کے تاریخی قلعہ الوقدانی آج کل سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ الوقدانی قلعہ طائف کے مشہور ترین وادی نخب محلے میں واقع ہے، اور یہ قلعہ معروف شاعر بدوی الوقدانی نے تیار کرایا تھا اور اسی کے نام سے مشہور ہے۔ 2 منزلہ یہ قلعہ 13ویں صدی ہجری بمطابق 19ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کے اطراف میں خوشبودار پودے اور باغات کا حصار ہے، اور جس کے ارد گرد پرانے طرز کے مکانات بھی موجود ہیں جو اس وقت شاعری کے زمانے میں اس علاقے کی پہچان ہوا کرتی تھی، اور یہ پرانے قبائل کی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے کہ اس میں نیچے رہائشی منزل ہے، اور اوپر جس طرح پاکستان یا افغانستان میں قبائلی علاقوں کی دشمنداری کے لیے نگرانی کا اوپر ایک قلعہ بنایا جاتا تھا، مختص جگہ ہوتی تھی، تو ویسے ہی نیچے رہائش ہے اور اوپر وہ نگرانی کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح قلعے کے اوپر نگرانی والی جگہ میں مختلف اطراف سے شگاف چھوڑے ہوئے ہیں جو اس وقت دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مملکت میں آنے والے سیاح اور زائرین جو تاریخ میں اور قدیم ورثہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مہیا ہے اور یہ کھول دیا گیا ہے۔ مملکت ویژن 2030 کے مطابق اپنے شہریوں کو مختلف شعبوں میں کام کی طرف راغب کرنے کے منصوبے پہ کاربند ہے۔ جہاں پر مردوں کو مختلف شعبوں میں راغب کیا گیا ہے، وہاں پر عورتوں کو بھی برابر کثیر تعداد کے شعبوں میں رکھا گیا ہے، اور خواتین کی شرکت ہر میدان میں بڑے پیمانے پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مملکت کے اندر پہلے عورتوں کی ڈرائیونگ پہ پابندی تھی، جس کی وجہ سے ڈرائیور گھریلو بھی غیر ملکی ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ زائرین کے مختلف مقدس مقامات تک لے جانے والے ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور بھی عموماً غیر ملکی ہوا کرتے تھے۔ اب جب عورتوں کی اجازت ڈرائیونگ کی مل چکی ہے تو سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے کہا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران حرمین ایکسپریس کو تربیت یافتہ سعودی خواتین چلانے لگیں گی، اور یہ مملکت میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد ایک انوکھی سی بات ہوگی کہ مملکت کی شہری عورتیں اب پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلائیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔